السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عالم دین کا واقعہ سنائیں گے جس کی وفات کے بعد اس کی قبر سے ایک لڑکی کی میت نکلی۔ لڑکی کو دیکھ کر لوگوں کا کیا رد عمل تھا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک عام قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا، کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں۔ اس طرح کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تاکہ اس شخص کو بھی اس قبر میں دفن کیا جائے۔ لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا۔ اس عالم دین کی میت کے بجائے ایک نہایت ہی حسین لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب حیرت ہے کہ اس کی میت یہاں مکہ میں پہنچی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ اس سیاح نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دنوں میں واپس جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے وارثاء سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے عالم دین کے ورثاء میں سے ایک شخص اس سیاح کے ساتھ بھیج دیا۔ سیاح نے اپنے ملک واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کی تابوت میں اس عالم دین کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائیوں کی قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا؟ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ بیوی نے کہا کہ میرا شوہر بہت ہی نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار اور قرآن پاک پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل نجاست واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ نے اس کو ان کے درمیان پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکامات اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ پیارے دوستو، دین اسلام جو کہ در حقیقت آسمانی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کا مجموعہ ہے جسے ہم شریعت کا نام دیتے ہیں، مذکورہ تمام امور کے برعکس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا بامعنی پہلو نہیں جس کے متعلق قرآن و حدیث میں تفصیلی طور پر اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اسی ضابطہ کو اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں اس انداز سے ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان اور دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔